بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ سوتے وقت لائٹ بند کر دیتے ہیں پھر اس گھر میں کیا ہوتا ہے اور کون آتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان سن لیں، سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا لگا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ بالکل اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سونے سے پہلے لائٹ نہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ ہم آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو احادیث کی روشنی میں سونے کے چند آداب بتاتے ہیں۔ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے فوائد کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے کھلوار سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی، اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو 2 بار اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو چراغ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تاکید ہے، اور انہی روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو اس سے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیے جائے، تاکہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اسی حوالے سے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آگ بجھا دیں یا پھر ایسے طریقے اپنائیں کہ وہ بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے وہ روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان پرسکون نیند نہیں کر سکتا۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کے سائنسی نقصان کی، تو ایک سائنسی تحقیق پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر بند کر دیں، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ اسی لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کو بھی سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کریں اور اس کے مطابق سویا کریں۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر اس یہودی نے قہقہ لگایا
और कहने लगा कि आप लोग खाते पीते नहीं हैं, रात को सूते नहीं हैं और दुनिया के काम काज नहीं करते। तो उसके सवालात का हजरत अली ने बड़े तहम्मुल से जवाब अर्ज किया कि हम लोग खाते पीते भी हैं, सोते भी हैं, दुनिया के काम काज भी करते हैं, लेकिन ये सब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक क्या करते हैं, उसी तरह ये सब काम हमारे लिए इबादत ही शुमार होते हैं। उस पर यहूदी लाजवाब हो गया। बात करने का मकसद ये है कि हमें भी चाहिए कि हर काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। उम्मीद है कि जब आप सोने के लिए लेटेंगे तो मज़कूरा सुन्नतों का ख्याल करेंगे। याद रहे कि सोने के लिए लेटने का सुन्नत तरीका ये है कि दाएं क्रोट पर दाएं हाथ रखसार के नीचे रखकर किबले की तरफ मुंह करके सोए। अगर मुकम्मल वक्त इसी कैफियत में सोना मुश्किल हो तो कम उज कम सोने के लिए लेटते वक्त इस तरीके पर लेट जाए। बसूरत देगर सीधा लेटने में भी कोई हरज नहीं, अलबत्ता पेट के बल अल्टा लेट कर सोना नापसंदीदा और ममनुआ है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल अल्टा लेटे देखा तो फरमाया ऐसे, यानी पेट के बल अल्टा लेटना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए चाहिए कि सोने के लिए लेटे तो सुन्नत तरीके के मुताबिक लेटे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने